اوکے، یہ ڈفرینٹ میتھڈ ہیں پھر آگے موٹیویشن کے. گڈ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے ہمارا ٹاپک ہے موٹیویشن. چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے، ہم اس کو ان شارٹ ڈسکس کرتے ہیں. موٹیویشن ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ ایک لاطینی زبان کے ورڈ موٹیو سے ڈیرائیوڈ ہے، وہاں سے نکلا ہے، اور اس ورڈ کا مطلب ہے موور. موور مین موو کرنا، ٹھیک ہے، حرکت میں لانا. اچھا، اب یہ جو موٹیویشن ہے نا، اس کو مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا نیوٹن کے پہلے لا سے. نیوٹن کا فرسٹ لا کیا کہتا ہے کہ فرسٹ لا جمود کا لا کہلاتا ہے ہمارا. اللہ اکبر. اچھا، جمود کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی شخص کے اوپر جس کنڈیشن میں ہے وہ اپنی حالت کو برقرار رکھے ہوئے ہے، چاہے وہ سستی کی حالت ہے، چاہے ایکٹیو اس کی سٹیٹ ہے، چاہے وہ سویا ہوا ہے، چاہے کوئی حرکت کر رہا ہے، کسی بھی وہ سٹیٹ میں ہے تو ہر بندہ، ہر چیز، ہر جسم اپنی اس سٹیٹ کو برقرار رکھے گا. تو موٹیو کیا چیز ہے یا موٹیویشن کیا چیز ہے؟ جو کہ کسی جمود والی شے کو موو کر دے یا اس کی سٹیٹ میں اس کی پوزیشن میں بگاڑ پیدا کر دے، تبدیلی پیدا کر دے. ٹھیک ہے، وہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ایسی فورس جو کسی جسم کی جمود کی حالت کو چینج کر دے، تبدیل کر دے. تو موٹیویشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ لوگوں کو ان کی حالت تبدیل کرنے میں مدد دیتی ہے. اچھا، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ موٹیویشن آتی کہاں سے ہے؟ یہ بیسیکلی دو ٹائپس کی ہوتی ہے، ایک ہے اندرونی تحریک اور ایک بیرونی تحریک. انٹرنزک موٹیویشن اور ایکسٹرنزک موٹیویشن ہے. انٹرنزک موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ کہ موٹیویشن ٹو پرفارم این ایکٹیویٹی ٹو ارن ریوارڈ اور اوائڈ پنشمنٹ، کہ آپ کو سزا سے بچنے کے لیے یا کوئی انعام حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی آپ پرفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ انعام کی لالچ یا سزا سے بچنے کا جو ایک خوف ہے، یہ آپ کو اندر سے ایک تحریک دیتا ہے کام کرنے کے لیے. دیٹ از کالڈ ایکسٹرنزک موٹیویشن. سوری، یہ تھا ایکسٹرنزک موٹیویشن. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل، آپ نے ٹورنامنٹ میں حصہ لینا ہے اور پتہ ہے آپ کو کہ ٹورنامنٹ کے ونر کی جو ایک پرائز ہے وہ ہے جی 10,000، 20,000، 1,00,000 ایٹسیٹرا. تو آپ کے لیے وہ پرائز، وہ ٹرافی، وہ فیم، وہ شہرت، ٹھیک ہے، وہ دولت، وہ پیسہ، کچھ بھی جو آپ کے لیے ایک اٹریکشن کا باعث ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ایکسٹرنزک آپ کو پرووائڈ کرے گا. اور آپ اس کے لیے بڑی بھرپور کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، آپ پہلے سے بڑھ کے اس میں ایکٹیولی حصہ لیں گے. اچھا، دوسرے اگر ہم ایگزامپل، اس کی بہترین ایگزامپل یہ ہے جنت دوزخ کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ جی آپ نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور نیک کام کرنے ہیں تو آپ کو جنت ملے گی، اگر آپ نے برے کام کیے تو آپ کو دوزخ ملے گی. تو یہ بھی ہماری ایک ایکسٹرنزک موٹیو ہے کہ ہم ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کوئی برے کام نہیں کرتے یا اچھے کام کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس جنت کی لالچ میں یا اس میں کرتے ہیں. جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے چیزیں دکھائی ہوئی ہیں، میجورٹی آف اس ان دونوں چیزوں کے لیے یا تو جہنم سے بچنے کے لیے برے کام نہیں کرتے یا پھر اچھے کام اس لیے کرتے ہیں کہ جنت ملے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جی، میجورٹی ہم میں سے سارے لوگ، آلموسٹ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یا اللہ تو عبادت کے لائق ہے، تو مالک خالق ہے، اس لیے ہم تیری عبادت کرتے ہیں کہ تو نے کہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک اگلا ایک سٹیپ آ جاتا ہے. خیر،
یا اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے آپ کا ہر کہنا مانتے ہیں. وہ ایک اگلی سٹیج ہے، لیکن میجورٹی یہ اس موٹیویشن کی وجہ سے وہ کرتے ہیں. اچھا نیکسٹ ہے جی انٹرنسک موٹیویشن. کیا ہوتا ہے؟ موٹیویشن ٹو پرفارم این ایکٹیویٹی فار اٹس اون سیک اور پرسنل ریوارڈ. ٹھیک ہے، کہ اپنی ذاتی تسکین کے لیے جو بھی آپ کام کرتے ہیں آپ کو اندر سے تحریک ہوتی ہے. اچھا دوسرا پھر یہ بھی ہے ایکسٹرنزک موٹیویشن، آپ کو باہر سے ملتی ہے، کسی آپ کے ٹیچر، کوچ، مینیجر، مینٹور، ٹھیک ہے، آپ کے خاندان، فیملی، ریلیٹیوز، دوست، احباب، رشتہ دار، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ایک موٹیویٹ کرتے ہیں کسی چیز کے لیے. اچھا دوسرا ہے کہ ایک انٹرنسک موٹیویشن ہے، آپ کو اندر سے موٹیویشن ملتی ہے. اچھا یہ آج ہمارے ساتھ ایک ہماری پرانی اسٹوڈنٹ ہیں جی مہک. مہک آپ اپنا ان کے ساتھ بھی انٹروڈکشن چلیں لیکچر کے بعد کروا دیجیے گا. لیکن موٹیویشن کے حوالے سے میں ایک بات ضرور یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ ایک ایگزامپل کے طور پہ اپنی جاب کے حوالے سے آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ رحیمہ خان میں بہت سارے لوگ ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، کچھ ٹیچرز بھی ہیں. تو پی پی ایس سی کی لاسٹ چانس نہیں ہوا میرا، اور اس وجہ سے بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ تیاری نہیں کی تھی، نہیں پڑھا تھا، ایسے ہی بس لوگوں نے کہا تھا کہ جی آپ تو ماشاء اللہ پڑھا رہے ہیں، اتنا کچھ ہے آپ کے پاس تو آرام سے ہو جائے گا. ہم بھی اس زوم میں تھے تو نہیں پڑھا، اسٹڈی نہیں کی، تو ایک آدھ نمبر سے رہ گیا. اس کے بعد ایک اندر سے تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوتی تھی کہ اتنے عرصے سے ہم پڑھا رہے ہیں، پی ای ٹی کی جاب بھی ہے، کالج میں بھی پڑھا رہے ہیں، اور اتنے سارے اسٹوڈنٹ بھی اب ہمارے برابر جابس وغیرہ پہ بھی آ گئے ہیں. تو ایک انٹرنل موٹیویشن بھی تھی، ٹھیک ہے، کہ ایک تھا کہ بھی اب ہم نے تھوڑا سا نیکسٹ اسٹیج پہ کوشش کر کے موو کر کے جائیں. ٹھیک ہے، کہ سب لوگوں کی نظر میں یہ تھا کہ جی یہ بندہ کافی انٹیلیجنٹ ہے یا ہارڈ ورکر ہے یا پڑھنے والا ہے، اس کو آگے جانا چاہیے. ایک اوور ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی تھیں. اچھا دوسرا یہ تھا کہ لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا تھا، کہنا شروع کر دیا تھا کہ سر جی آپ کا بھی نہیں ہوا ٹیسٹ کلیئر، وہ فلاں کا ہو گیا، فلاں کا ہو گیا، وہ 17 اسکیل میں چلا گیا، وہ 18 میں چلا گیا، تو آپ نہیں گئے. مطلب وہ ایک لوگوں کا جو پوچھنے کا ایک تھا انداز، ٹھیک ہے جی، تو وہ بھی بڑا ایک کرتا تھا پرابلم. اب مسئلہ ان باتوں میں سے ایک بات مجھے یہ آ گئی کہ اسٹوڈنٹ مجھے یہ کہتے تھے کہ سر اگر ہمارا نہ ہوا تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ہم تو ویسے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے، مطلب کوئی اتنا ایشو نہیں ہوگا، لیکن سر آپ کا ٹیسٹ اگر کلیئر نہ ہوا نا تو ایک بھوچال آ جائے گا. سب لوگوں نے نا آپ سے پوچھ پوچھ کے آپ کو بڑا ایک ڈسٹرب کر دینا ہے کہ اچھا سر آپ کا بھی نہیں ہوا. تو یہ ایک اوور ایکسپیکٹیشن کا بوجھ تھا، اور یہ ایک موٹیویشن کا باعث بنا میرے لیے. ٹھیک ہے، ایک جسے کہتے ہیں کہ جس طرح ہم سزا سے بچنے کے لیے کوئی اچھا کام کرتے ہیں، اس لیے پھر ان چیزوں سے بچنے کے لیے میں نے اوور ہارڈ ورکنگ کی. تو یہ سارا کچھ تھا موٹیویشن جی. اچھا انٹرنسک موٹیویشن، دی ایکٹ آف بینگ موٹیویٹڈ بائی انٹرنل فیکٹر. یہ نہ پوچھیں جی، کرونا کے ٹائمز میں جو کرونا کے ڈیز تھے ان میں ہمیں فری ٹائم تھا، اور منیمم 8 to 10 hours، 12 hours تک بھی ہم نے پڑھا. اور لاسٹ ڈیز میں تو صرف کھانا پینا، یہ اور نماز اور جو بھی ضروری کام تھے وہ، اس کے بعد جتنا ٹائم مل سکتا تھا 5-6 گھنٹے نیند کے، اور باقی پھر سارا ٹائم کتابوں کے ساتھ. ہم نے آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایک ضرورت سے بہت زیادہ پڑھ لیا تھا. ٹائم ایک ٹیسٹ لیٹ ہو گیا تھا، اور ٹیسٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے پہلے ہم نے جو کوئی کتابیں تھوڑی بہت پڑھی تھیں، 5-7 کتابیں جو بھی اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل تھیں، شفقت رسول صاحب کی بک پڑھی تھی، اور بٹی سنگھ کی پڑھی تھی، علمی ڈوگر والی پڑھ لی تھی، کاروان والی بھی پڑھ لی تھی، اور ظفر بٹ صاحب والی بھی پڑھ لی تھی.
اچھا، اب یہ بکس پڑھنے کے بعد باقی ان کو ریوائز کرنا تھا، پھر ٹیسٹ ہو گیا کینسل، کینسل جب ہوا تو پھر سب لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، اور ہم نے کہا کہ بھی اگر آپ پڑھنا چھوڑ دیں گے تو یہ ساری چیزیں بھول جائیں گے۔ پھر مارکیٹ میں جو بھی بک اویلیبل تھی فزیکل ایجوکیشن کی، وہ فرسٹ ایئر سے لے کے ماسٹر تک، ایم فل کی بکس بھی کچھ تھیں، نوٹس انڈیا سے بھی کچھ دو تین بکس ہمارے ہاتھ لگ گئیں، وہ بھی ہم نے منگوا کے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ مطلب ایک بک پڑھ لیتے تھے، پھر ٹائم ہوتا تھا بھی اب کیا کریں، چلیں کچھ اور پڑھ لیتے ہیں، کچھ نیٹ سے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرتے کراتے اب یہ دیکھیں کہ لاسٹ 2 منتھ میں ہماری ریویژن پوری نہیں ہوئی تھی، جتنی بکس ہم نے اسٹڈی کر لی تھی نا، آخری 2 مہینوں میں وہ ہم سے پوری نہیں ریوائز ہو پائی تھی۔ تو خیر اتنا زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جی تو بس وہ اتنا یہ ایکسٹرا تھا، اتنا برڈن بھی نہیں لینا چاہیے، لیکن ہم نے ٹائم کو یوٹیلائز کیا تھا۔ تو خیر آپ لوگ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایٹ لیسٹ 4 آورز آپ لوگ پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے سفیشینٹ ہے۔ سب سے پہلے تو یہی زبیر صاحب کی بک جو ہے بہت اچھے طریقے سے کر لیں، اور دوسرا یہ بٹ صاحب کی یا شفقت رسول صاحب، ان دونوں میں سے کوئی ایک بک جو ہے وہ کر لیں آپ۔ انہیں نہیں، بھٹی کو چھوڑ دیں، بھٹی اس ٹیسٹ کے لیے، پی ٹی کے ٹیسٹ کے لیے فضول ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے اس میں سے پڑھنے کی، یہ سفیشینٹ ہیں۔ یہ دونوں بکس شفقت رسول کے ساتھ کر لیں یا بٹ صاحب کی بک ساتھ کر لیں، تو آپ کا یہ والا ٹیسٹ آرام سے کلیئر ہو جائے گا۔ جی اچھا، اب کہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا کام جو کہ آپ کو جو آپ کے انٹرنل فیکٹرز ہیں وہ آپ کو مجبور کریں کوئی ایک کام کرنے کے لیے، تو یہ انٹرنزک موٹیویشن کہلاتا ہے۔ اور ایکسٹرینجک موٹیویشن کیا ہے کہ ان دس ٹائپ آف موٹیویشن دا موٹیو ہم کہتے ہیں محرک کو جو آپ کو ابھارتا ہے کام کرنے کے لیے، وہ جو موٹیو ہے وہ اوریجنیٹ ہوتا ہے فرام آؤٹ سائڈ آف دا ہیومن باڈی، ہماری انسانی جسم کے باڈی سے دور، انسانی جسم کے اندر سے نہیں بلکہ باہر سے کوئی ایک آپ کو موٹیو یا محرک ملتا ہے، ایک ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے جو کہ آپ کو کام کرنے کے لیے اکساتی ہے، جس کی اگزامپل میں نے آپ کو دی۔ اب کچھ اگزامپل یہاں پہ دی ہوئی ہیں جن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایکسٹرینزک موٹیوز جو ہیں، وہ محرکات جو بیرونی محرکات ہیں وہ آپ کو ابھارتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو انسینٹیو، انعام کی لالچ، جیسے کہ جنت ایک انسینٹیو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ، تو یہ ایک ہمارا بیرونی موٹیو ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اور اس وجہ سے ہم قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حقوق و فرائض کی ایک پاسداری بھی کرتے ہیں۔ بونس، دنیاوی کاموں میں کہیں پہ بھی آپ کو کچھ بونس وغیرہ ملتا ہے، الاؤنسز ملتے ہیں، پروموشن ترقی کا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ ایکسٹرا کام کرتے ہیں، ریوارڈز اور پنشمنٹ ملتی ہے، سزا سے بچنے کے لیے بھی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سرٹیفکیٹس چاہتے ہیں، اپریسیشن یا انعامات وغیرہ، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے ایک بیرونی محرک کا باعث بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انٹرنزک موٹیوز آپ کے کون کون سے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ ہوں گے آپ کے بیرونی موٹیوز، ٹھیک ہے، اپریسیشن، جی جی۔ اچھا، ہاں ہاں، اس کے لیے آپ ایکسٹرا، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ ایکسٹرا کوشش کرتے ہیں نا، اور انٹرنسک موٹیو آپ کا اندر اندر سے ہوتا ہے، آپ کی کیوریوسٹی ہوتی ہے، دیکھیں بک کو پڑھنے کے لیے کچھ آپ کو اندر سے جو اکساتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اور وہ چیز کیا ہے، آپ کی سوچ، آپ کی تھنکنگ، آپ کو ایک چاہت، آگے بڑھنے کی کوشش، لرننگ، ٹھیک ہے، چاہا جانا، ٹھیک ہے، کیوریوسٹی آپ کی ہے، بلونگنگز ہے، تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو اندرونی طور پہ ایک موٹیویٹ کرتی ہیں، یہ انٹرنزک موٹیو کہلاتی ہیں۔